حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی اکرم ایسے ہی خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر. آپ کی نظر اپنے نواسے حضرت حسن کی طرف گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, صحابیوں یہ میرا چھوٹا سا نواسا جو تم دیکھ رہے ہو, حسن حسین تو اور چھوٹے تھے, اس نواسے کی طرف دیکھ رہے ہو, ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا ہے. نواسے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں, ابنی یہ میرا بیٹا ہے, ھذا سید یہ دنیا کا سردار ہے, ھذا سید یہ سردار ہے. اور اس کے بعد جملے فَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, ان قریب اللہ رب العالمین میرے اس نواسے سے اتنا بڑا کام لے گا, اتنا بڑا کام لے گا کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں جان جانے کی, ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہوں گے. میرا یہ نواسا میری امت کے ان دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا امیر معاویہ نے اپنی فوج تیار کر رکھی ہے, حضرت حسن کے ساتھ بھی 60,000 مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہیں جو حضرت حسن کے اشارے پر امیر معاویہ کی فوج پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں, ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے والے ہیں. امیر معاویہ اپنے آپ کو امیری کے عہدے سے برخاست کرنے کے لیے تیار نہیں, اور لوگ امیر معاویہ کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں. حضرت حسن کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ حضرت حسن کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اور ہم ٹوٹ پڑیں. لیکن حضرت حسن نے فوراً اپنی امارت کا عہدہ واپس لیتے ہوئے, اپنا دعویٰ واپس لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. 60,000 صحابہ کی ایک تعداد اور ساتھیوں کی تعداد کہتی ہے ہم تو آپ کے ساتھ تھے, پھر آپ نے کیوں ایسا کیا, صلح کر لی. تو حضرت حسن کا جو جواب تھا وہ سنہرے الفاظوں سے آج بھی لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں, کہ لوگوں میرے آدمی انہیں مارے یا امیر معاویہ کے آدمی مجھے مارے, میرے ساتھیوں کو دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا, دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت ماری جائے گی, دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا. اس لیے ہم صلح کرتے ہیں اور امیر معاویہ کو اپنا امیر مانتے ہیں. یہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. حضرت حسن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو زندہ کر کے دکھایا. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, ماتم مردوں کا ہوتا ہے, زندوں کا نہیں ہوتا ہے. آپ غور کرو, بس ماتم مردوں کا ہوتا ہے, زندوں کا نہیں. اور وہ بھی صرف 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا, صرف اتنا کہا جب کسی کا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس گھر میں 3 دن کے بعد تک چولہا نہیں جلے گا, اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ وہ کھانا پہنچائے گا, بس 3 دن سے زیادہ نہیں. ہاں, عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ غم کر سکتی ہے 4 مہینے 10 دن تک, اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. عدت کو بھی اتنا سخت بنا دیا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر تک نہیں نکلنے دیا جاتا ہے, جبکہ عدت کے اندر یہ ساری شرطیں موجود نہیں ہیں. عدت کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں سے پہلے پردہ تھا آج بھی پردہ ہے, وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے, وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں بھی خوشبو نہیں لگا سکتی ہے, وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک بس یہی ہے, چوڑیاں نہیں پہنے گی, میک اپ نہیں کرے گی, اپنے گھر کے اندر بھی وہ جو ہے بس یہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے. اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھاتی ہے تو عورت پردے کے ساتھ ساتھ عدت کے دنوں میں بھی وہ اپنے گھر سے نکل کر مدرسے میں پڑھانے بھی جا سکتی ہے, آ بھی سکتی ہے. آگرہ میں اگر اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو وہ آگرہ جا بھی سکتی ہے, گوالیر جا بھی سکتی ہے اور آ بھی سکتی ہے. عدت کا یہ مطلب کھلے آسمان کے نیچے نہیں, عورت گھر کے اندر کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتی ہے, بشرط یہ کہ وہاں غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو, یعنی جن لوگوں سے نکاح جائز ہے ان کا آنا جانا نہ ہو. عورت گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے بھی رہ سکتی ہے, بشرط یہ کہ غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو, عدت کے اندر بھی. تو بس اتنا ہے. لیکن حضرت حسین کا ماتم, لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ, جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہیں. بل احیاء, وہ زندہ ہیں, ولکن لا تشعرون, لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے, شہید زندہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے. صرف فرق اتنا ہے کہ اس کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے. وہ کیسے زندہ ہے یہ شعور ہمیں نہیں ہے. بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ شہید زندہ ہے, لیکن اس کی زندگی پر تبصرہ نہیں کرنا ہے. حضرت جبرائیل نبی اکرم کے پاس آتے تھے وحی لے کر. نبی کو تو جبرائیل دکھتے تھے لیکن صحابہ کو
جبرائیل نہیں دکھتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل جاتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، جبرائیل ہیں، ہمیں نہیں دکھتے ہیں۔ ایسی ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ شہید زندہ ہیں، کہاں کیسے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہماری نظریں ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شہیدوں کی زندگی کا تبصرہ کر سکیں اور دیکھ سکیں۔ شہید زندہ ہے، شہید پر زندہ کے قانون لاگو ہوتے ہیں، شاید آپ کو نہیں معلوم۔ بس آخری بات، جب غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دفن کرتے وقت جو حکم دیا تھا، وہ حکم ہمیں بتا رہا ہے شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابیوں، یہ 70 صحابہ دفن کیے جائیں گے، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، لوگو ان صحابیوں کو تم دفن کرو جیسا جس کے جسم پر جو خون لگا ہوا ہے اس کو انہی کے خون میں دفن کرو، دھولا نہیں جائے گا، خون کو دھولا نہیں جائے گا، کپڑے جیسے جن کپڑوں میں خون لگا ہے ان کو دفن کرو، یہ بخاری کی حدیث ہے، ان کو ان کے کپڑوں کے اندر دفن کرو، اسی خون کے اندر دفن کرو۔ صحابہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وَلَمْ يُغَسَّلُوا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، بغیر غسل دیے ہوئے ان کو دفن کرو۔ صحابہ کرام ابھی دفن کرنے میں کچھ پس و پیش کر رہے ہیں، ایسی کیسے دفن کر دیں، ابھی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بغیر جنازے کی نماز کے کیسے دفن کر دیں؟ نبی اکرم نے صحابہ کی ان نظروں کو پہچان لیا تو فرمایا وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، نماز جنازہ کا انتظار نہ کرو، ان کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے گا، اس لیے کہ نماز جنازہ میت کی ہوتی ہے، مردے کی ہوتی ہے، اور شہید مردہ نہیں ہے، اس لیے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ان کو ایسے ہی دفن کر دو، ایسی انہی کپڑوں میں، انہی خون کی حالت میں، بغیر غسل دیے ہوئے، بغیر نماز جنازہ پڑے ہوئے ان کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی زندگی کا علم ہمیں نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اس لیے جو زندہ ہے اس کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا تو میں اتنا بولوں گا، اور میری تمنا یہ ہوگی کہ میں میدان جنگ میں لڑوں، لڑ کر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر دنیا میں جانے کی تمنا کروں، میں دوبارہ لڑوں اور لڑ کر پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر جنت میں جانے کے بجائے پھر دنیا میں آنے کی کوشش کروں گا اور تمنا کروں گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں پھر جنگ کروں، لڑوں، جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت کا جو مقام اور درجہ جنت کے اندر ہے وہ جب شہید اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ واپس دنیا میں نہیں جاتی، لیکن شہید زندہ ہے اور زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جو نبی بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کریں پھر اس شہادت پر کوئی آدمی روئے اور ماتم کرے، اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی، اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین ان وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر لہ ما ذنبہ غفر لہ ما کے لفظ پر غور کیجیے۔ اب اس حدیث کے پورے ترجمے پر غور کیجئے۔ میں نے بخاری کی حدیث پڑھ دی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم نے کیا فرمایا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام نماز پڑھا رہا ہو اور مصلی پہ کھڑا ہوا ہو اور اس کی قرأت جہری ہو اور وہ جہری قرأت کے اندر زور سے کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب وہ کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حدیث پڑھی ہے میں نے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کے بغل میں بھی جلسہ ہو رہا ہے، پوری تقریر سنیے گا، ایک حدیث نہیں سنائے گا، آج حدیث ہی سن لیجیے آپ۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
فقولوا آمین، تو تم بھی آمین بولو۔ اور آگے کیا کہا؟ فرشتے بھی آمین بولتے ہیں۔ ان وافقت آمین تامین الملائکہ، اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافقت کھا گئی، ایک ساتھ نکلی، تمہاری آمین سے اور فرشتوں کی آمین ٹکرا گئی، ایک ساتھ نکلی، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اب تک تم نے جتنے گناہ کیے، جتنے تقدم، جو کر چکے ہو تم، جتنے گناہ تم نے کیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ زور سے آمین بولنے کی فضیلت دیکھ رہے ہیں، سارے گناہ معاف، یہ حدیث ہے، نبی اکرم نے فرمایا آپ آمین کہیں گے تو اسے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گی، حدیث ہے۔ زور سے آمین بولنے کی فضیلت یہ ہے۔ صغیرہ گناہ کی بات کر رہے ہیں، کبیرہ کی نہیں۔ ایسا نہ ہو معظم پور والے آپس میں لڑتے بہت ہیں، یہ علاقہ پورے ہندوستان، پوری دنیا میں نہ صحیح پورے ہندوستان میں تو مشہور ہے ہی، مار دھاڑ میں ایوارڈ ملنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ اس میں شانتی رہے جیسے ابھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ کسی کا مرڈر کر کے آؤ، مسجد میں مغرب کی نماز میں گھس جاؤ اور امام صاحب کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، سارے گناہ معاف، قتل بھی معاف، خون بھی معاف، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا وہ بھی معاف۔ مولانا چرجی صاحب نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا زور سے آمین بولو سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ اب تو خوب کھیتی کرو، چرس، گانجا، افیم، بیڑی، سگریٹ، سب مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، زور سے کہہ دیں گے آمین، معاف۔ یہ حکم ہے نبی کا، اللہ کے رسول نے کہا زور سے بولو، یہ قولی حدیث ہے۔ کیا کہا؟ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ ان وافقت آمین تامین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرشتوں کی آمین سے اگر تمہاری آمین مل گئی، ایک ساتھ نکلی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ صغیرہ، یہ ہے زور سے آمین بولنے کی فضیلت اور نبی کا حکم۔ اب اس قرآن کی آیت کو لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، محمد رسول اللہ تمہیں جو دے وہ لے لو۔ قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم نے جو یہ فرمایا ہے کہ جو نبی دے وہ لے لو، ہمیں زور سے آمین بولنے کا حکم دیا ہے، ہمیں لینا پڑے گا، ہمیں زور سے آمین بولنا پڑے گی۔ اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر نہ بولیں تو ہم کہیں گے اگر نماز ہی نہ پڑھو تو، اب نہ پڑھو تو ایک الگ بات ہے، سنت یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی ہے، آپ کا قول یہی ہے۔ آئیے ایک اور حدیث کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں۔ وعن عبادۃ بن الصامت، وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواہ البخاری، یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر آئی ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ کہتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں، لا صلاة، ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، لا صلاة، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، جس آدمی نے اپنی نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا ہو، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں۔ لا صلاۃ لمن، اس آدمی کی کوئی نماز نہیں، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحۃ الکتاب کو، سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نماز نہیں، یعنی حکم دے رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو، اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی نماز نہیں۔ کوئی بھی اکیلے ہو تب بھی پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ ہو تب بھی پڑھنا ہے، امام کے پیچھے ہو تب بھی پڑھنا ہے، سنت پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، فرض پڑھو تب بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ہے۔ لا صلاۃ کہہ کر یہ بتا دیا کہ کوئی بھی نماز نہیں جب تک کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، پڑھنا پڑے گی۔ اور سوچو تو صحیح، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت، امام نے پڑھ تو لی، یار عقل کہاں چلی جاتی ہے؟
امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی. ابے امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو بھی مت پڑھ, کیوں پڑھ رہا؟ امام نے تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لی, سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا, پھر تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر امام سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے اور تو امام کے پیچھے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے, امام سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے, امام ربنا لک الحمد کہتا ہے تو بھی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے, امام سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے تو بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے, امام التحیات پڑھ رہا ہے تو بھی التحیات پڑھ رہا ہے, امام درود شریف پڑھ رہا ہے تو بھی درود شریف پڑھ رہا ہے, امام اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے تو بھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے. جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ پھر اس سے بیر کیوں, پھر اس سے دشمنی کیوں؟ یہ حکم ہے نبی کا, جو کہا وہ لے لو. میں نے کہا تھا نا کہ اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں, یا تو کہا ہوگا یا کر کے دکھایا ہوگا وہ بھی سنت, یا پھر نہ کہا نہ کر کے دکھایا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی جائز, وہ بھی ٹھیک, وہ بھی سنت. 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں. یہ ہے قول نبی کا حکم. پہلی حدیث میں حکم کیا ہے؟ امام ولا الضالین زور سے کہے تو تم بھی کہو, زور سے کہو آمین, اور ایسا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری ہم نے نبی اکرم کی قولی حدیث سنائی, کیا ہے وہ قول؟ سورہ فاتحہ پڑھو کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں. آئیے ایک عمل دیکھ لیتے ہیں. عمل کیا ہے سنیے. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة. رواہ البخاری کی کتاب الجنائز. یہ حدیث بھی بخاری شریف کتاب الجنائز کی. ترجمے پر غور کرو. حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں, حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک جنازہ, ایک میت ہو گئی. اس میت میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا. میں نے عبداللہ ابن عباس کو جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا. میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. سنیے, میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی. طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما, ہم نے جنازے کی نماز پڑھی کس کے پیچھے؟ ابن عباس, عبداللہ ابن عباس کے پیچھے. تو عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں کیا پڑھا؟ فقرأ بفاتحة الکتاب, جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھا. بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا. اچھا ان کو کیسے معلوم؟ طلحہ ابن عبداللہ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زور سے پڑھا ہے. جنازے کی نماز 2 طریقے سے پڑھی جاتی ہے, سن لیجئے. ایک طریقہ تو یہ ہے اللہ اکبر, اس کے بعد میں آپ جو ہے آہستہ پڑھ لیں. جنازے کی نماز میں ثنا نہیں ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, جنازے کی نماز میں ثنا نہیں پڑھی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک, یہ نہیں ہے. اللہ اکبر, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ فاتحہ. اس کے بعد ایک سورت اور, کوئی بھی آپ اس کو پڑھیں گے. اس کی 2 شکلیں, یا تو آپ آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں, دونوں جائز ہیں, دونوں جائز ہیں. لیکن یہاں جو شکل بتائی ہے طلحہ ابن عبداللہ نے, وہ کیا بتائی ہے کہ میں نے ان کے پیچھے پڑھی تو عبداللہ ابن عباس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا. تو ان کو کیسے معلوم کہ سورہ فاتحہ پڑھا؟ ان کو تبھی معلوم ہوا ہے جب انہوں نے زور سے پڑھا ہوگا. جب زور سے پڑھا تو ان کو معلوم. صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحۃ الکتاب, تو انہوں نے سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھا. جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے, جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے, تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. مطلب ان کے علاقے میں آہستہ پڑھی جاتی تھی, اس گاؤں میں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا. اللہ اکبر, آہستہ پڑھ لیا, ساری دعائیں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا. لیکن عبداللہ ابن عباس نے آج جو پڑھائی اس گاؤں میں, تو انہوں نے زور سے پڑھا دی, تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے شاید ان کو یہ کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے, ان کے گاؤں میں ایسا نہیں ہوا. تو کیا فرمایا؟ قال, میں نے جان بوجھ کر زور سے
سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے لتعلموا تاکہ تم کو معلوم ہو جائے، لتعلموا تاکہ تم جان جاؤ، لتعلموا تاکہ تمہیں علم ہو جائے، انہا سنتن، اس زور سے پڑھنا بھی سنت ہے۔ یعنی یہ دعاؤں کو زور سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ نبی سے ثابت ہے۔